نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ المرکز الدین الخالص کے زیر اہتمام مولانا اسحاق صاحب کے بہت سے خطبات اب تیار حالت میں ہمارے پاس موجود ہیں، مگر فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ تباہ ہونے سے رہ گئے ہیں. رمضان المبارک کی آمد ہے، آپ سے عطیات کی درخواست کی جاتی ہے اور یہ درخواست بھی ساتھ کی جاتی ہے کہ اب چونکہ رمضان المبارک میں ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھا جائے، تو آپ سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ قرآن فہم پر مشتمل سوالات زیادہ سے زیادہ آنے چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مولانا کے جو خطبات ہیں ان کی تیاری میں آپ کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے پر انشاءاللہ آپ کو ثواب دارین حاصل ہوگا انشاءاللہ. مولانا ہمارے پاس ایک پہلا ہی سوال آیا ہے جو ایک معاشی مسئلہ ہے، ایک معاشرتی مسئلہ ہے. اس میں ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی شخص جو مسلمان ہو وہ اپنے حقیقی بیٹے کو نافرمانی کی وجہ سے جائیداد سے محروم کرنے کی وصیت کر سکتا ہے؟ اگر وہ اپنی زندگی میں باقی اولاد کو جائیداد دے دیں تو دین میں اس کا کیا مقام ہے؟ اور وضاحت اس کی یہ بھی ہے کہ نافرمان بیٹا عرصہ 26 سال سے گھر چھوڑ کر جا چکا ہے اور لاپتہ ہے، جبکہ اس کی بیوی اور بچے موجود ہیں. اس بارے میں ہماری دینی طور پر رہنمائی فرمائی جائے. انا للہ و انا الیہ. اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے، ایسی بری اولاد سے بچا کر ہی رکھے. چھوڑ کر چلا گیا، اتنے سال ہو گئے. اولاد میں سے کسی کو آگ کرنا جو ہے نا کہ اس کا حصہ ختم کر دے، یہ بہت احتیاط سے اٹھانے کا کام ہے. یہاں تک یہ فرمایا گیا کہ اگر تو اپنے وارث کا حصہ ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جنت میں اس کا حصہ ختم کرتا. اللہ نے یہ احساس کا مقرر کیا. اور اگر دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل نالائق ہے، برے کاموں میں خرچ کر رہے، اس کو دفع کریں. جو اس کی بیوی بچے ہیں ان بیچاروں کے نام کو شیبہ کر دیں، ان کا تو گزارا ہونا چاہیے. وہ بھی محروم رہ جائیں اس کے پیچھے، تو کتنی بڑی بات. وہ نافرمان ہے، یہ بیچاری بہو اور پوتے ان کو دے دینا چاہیے. اور ملے کا اسی لیے ہبا کر دیں، زندگی میں ان کے نام پہ لگوا دیں. مولانا اس کا مطلب اسلام میں بچے کو یا بچی کو جائیداد سے آگ کرنے کا کوئی تصور نہیں. آگ جو کرنا یہ کوئی بات نہیں. اگر سمجھا نہیں دینا تو پھر اپنی زندگی میں اپنے نام سے سب کچھ ختم کر کے جن جن کو دینا چاہتا ان کے نام ہبا کر دے. یہ بالکل خالی ہاتھ ہو جائے، پھر وراثت کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا. پھر کیا کسی نے مانگنا. مگر یہ قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا. اس سے اولاد میں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، جن کو نہیں ملتا وہ پھر قتل کر دیتے ہیں. بہت نقصان ہوتے ہیں. بعد میں مولانا بہن بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں اس آدمی سے. بہت فساد جی. حتی الوسعت تو اولاد میں برابری کرنی چاہیے، فرق نہیں کرنا چاہیے پیار محبت میں جو دینے دلانے. ایک صحابی جو ہے نا ان کی بیوی نے کہا، دوسری بیوی کی نا، اس نے کہا یہ میرا بچہ جو پیدا ہوا نا تو اس کو دے باغ دے دیا. وہ کہنے لگی میں نہیں مانتی، یہ ہے جو ہے نا اس کا گواہ رسول اللہ کو بنا. حضور کے سامنے جا کر یہ بات کہ حضور گواہ ہو کہ واقعی اس نے پھر میں ماننا. اس نے جا کر کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرے بچے جو ہیں ان کو تو نے یہ دیا باغ؟ اس نے کہا نہیں. تو حضور نے فرمایا لا اشہد ولا جوار. یہ ظلم کا جو فیصلہ میں اس کا گواہ نہیں بن سکتا. تم نہیں چاہتے کہ ساری اولاد تمہارے ساتھ یکساں سلوک کرے. فرق کرو گے پھر یہ محبت کرے گا، دوسرے کیا دشمن ہو جائیں گے. تو بہت بچ کر قدم اٹھانا چاہیے. اولاد ہے فضل فرمایا. شعیب صاحب پوچھتے ہیں یہ کرامتیہ کون تھے اور حسن بن صباح کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آیا وہ مسلمان بھی تھا یا نہیں؟ ان کے بارے میں یہ کرامتا جو تھے، کرمت کہتے ہیں کہ ہے تو تھا ایک مجوسی آتش پرست، اس نے یہ گروہ بنا لیا تو اس سے یہ کرمتی گروہ بن گیا. فساد انہوں نے بہت ڈالا. یہ جو نا خفیہ قتل یہ آغاز انہوں نے کیا. جس کے بارے میں سمجھتے نا کہ یہ مسلمانوں کا اچھا لیڈر ہے، عالم ہے، وزیر ہے، بس ان کے جا کر ساتھ رہتے، دوست بن جاتے، خدمت کرتے، اعتماد اپنا بحال کر کے نہ موقع پا کر اچانک قتل کرتے. مسلمان دنیا میں تو نیند ہی اڑ گئی. نہ کوئی حکمران سو نہیں سکتا تھا، عالم محدث سو نہیں سکتے. پتہ کوئی کہ یہ جو ساتھ رہتا ہے یہ اسماعیلی بات نہیں ہے، یہ کرم کی.
تو بہت یہ فساد رہا، بڑی مشکل سے ان کا قلعہ جو الموت تھا وہ برباد کیا گیا، گڑھ ختم کیا، ان کو ختم کیا۔ اب بھی چھپے چھپے مسلمانوں میں ہیں وہ۔ اور یہ حسن بن صباح کے بارے میں، حسن بن صباح ان کا لیڈر تھا، یہ بھی ان میں سے ایک ہے، اسماعیلی گروہ کا یہ بھی لیڈر ہے۔ ان کے بارے میں مولانا ان کی وہ بعض جو کہتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو ایسا کیا کہ جو بھی ہوتے قلعے میں لے جانے سے پہلے نا اس کو بھنگ پلاتے، بے ہوش کرتے، پھر لے جاتے راستے اندر جو پوشیدہ تھے پتھروں سے ڈھکے ہوئے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ مجھے کہاں لے گئے تھے، بھنگ پلا کر ہی پھر نکالتے تھے۔ وہاں وہ جاتا تو دیکھتا کہ خوبصورت عورتیں ہوتی تھیں، پرستان کہتے ہیں کہ پریوں جیسی، پرندے تھے، باغ تھے، نہریں بحری، اس کو کہتے جنت یہی ہے، آگے کوئی جنت نہیں۔ تو وہ پھر دیوانہ ہو جاتا تھا نا کہ یہ عورتیں مجھے بھی ایک حور دو، تو کہتے ملے گی مگر یہ امتحان، فلاں عالم کو قتل کرنا، فلاں مدد، چلے جاتے تھے ابھی جی موقع پا کر وہ قتل کرتے، بڑے وزیر اعظم قتل کیے، عالم قتل کیے، دنیا لرز اٹھی نا، جینا مسلمانوں کا حرام ہو گیا۔ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برق عزیز، اس کا اعتبار نہیں تھا نا کہ وہ الموت قلعہ کا جو جادوگر تھا اس نے بھنگ پلا دی۔ اب بھی درویشوں کے کئی گروہ نا بنے ہوئے دربار وغیرہ بھنگ ہی پیتے ہیں، رگڑ رگڑ کر پیتے ہیں، یہ اسی گروہ کے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ پڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک دوست پوچھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ اور مسلمانوں کے دین کو خراب کرنے والے تھے، کچھ لوگ اسے اچھا بھی کہتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، برائے مہربانی اس آدمی کے بارے میں کوئی متوازن رائے بتائیے۔ متوازن رائے تو میں عرض کر رہا ہوں، باقی ایسی باتوں کا کیا فائدہ، چلے گئے بھگت رہے ہوں گے اچھے برے اپنے اعمال کا، ہمیں تو چاہیے نا جو ہم سے متعلق کوئی نیک عمل یا کوئی اچھی بری بات وہ پوچھے نا کہ ہم یہ کیا کریں، سید کے پیچھے ہم عدالت لگائیں کچھ، باقی دونوں گروہ غلط کہتے ہیں، انگریز کا ایجنٹ تھا اور یہ تھا، نہیں، بہت مخلص آدمی تھا، مسلمانوں کا خیر خواہ تھا۔ انگریزی حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے دیکھا جنگ میں تو ہار گیا 1857 میں، اب ان مسلمانوں کی ترقی کے لیے سوچیں، اس ارادے سے تو دیکھ مسلمانوں کی بھلائی سوچا، مگر جو کام اپنے ذمے لے لیا نا، جو کام نہ کر سکے وہ نہیں نہ لینا چاہیے، کہ نیک نیتی سے اس نے سمجھا۔ یہ سر ولیم میور جو گورنر تھا بنگال کا، اس نے رسولہ کے خلاف کتاب لکھی نا سیرت محمد، اب اعتراض کیے اسلام پر بڑے، قرآن پر، تو پھر مسلمان کوئی سہمے ہوئے تھے، انگریزی حکومت دشمن تھی کہ انہوں نے ہمارے خلاف جنگ لڑی، کوئی جواب نہیں لکھتا تھا، تو سر سید نے پھر نا اس کا جواب لکھا، جتنی اس کے پاس سمجھ ہی نہ کرتی، تو جواب کچھ تو صحیح تھے مگر کچھ جہاں دیکھا نا کہ بات نہیں بنتی، اب عالم ہوتا ہے عالموں سے مشورہ لیتا، اب کئی حدیثیں ایسی تھیں کہ وہ کافر پیش کرتے تھے، ان کا جب جواب نہیں آتا تھا۔ اب مولانا وہ آپ بات کر رہے تھے سر سید احمد خان کی کہ ان کے بارے میں دونوں گروہ جو ہیں وہ دو انتہاؤں پہ کھڑے ہیں، دو انتہا، تو